دنیا فیکٹ کے معزز دوستو، میں ہوں جنید اصغر اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، مانگنا آج کل ایک کاروبار بن چکا ہے اور پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ ہے اور تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ بیکاری ہیں۔ اب نے کچھ دن پہلے خبر پڑھی ہوگی کہ لاہور صوبائی دارالحکومت کے پوش علاقے فردوس مارکیٹ کے خراب ٹریفک سگنل کو بیکاریوں نے خود سے پیسے جمع کرا کے ٹھیک کرا دیا۔ بیکاریوں کا موقف ہے کہ سگنل خراب ہونے سے گاڑیاں رکتی نہیں تھی، جس سے ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ دوستو، کیا ایسے بیکاریوں کو بھیک دینی چاہیے یا نہیں؟ اور ایسے بیکاریوں کو بھیک دینے سے ہمارے ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ چلیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ تو اب سب سے گزارش ہے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بیکاری ہیں، جس میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ ان بیکاریوں کا 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں روزانہ اوسط بھیک 2000 روپے، لاہور میں 1400 اور اسلام آباد میں 950 روپے ہے۔ پورے ملک میں فی بیکاری اوسط 850 روپے ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں یہ بیکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ سالانہ یہ رقم 117 کھرب روپے بنتی ہے۔ ڈالر کی اوسط میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اب دوسری طرف آئیں، 3 کروڑ 80 لاکھ افراد اگر کام کریں تو فی کس اوسط 2000 روپے کے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ روزانہ 76 ارب روپے یعنی 27 کروڑ ڈالر کی گھریلو صنعت کی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، اور سالانہ کام کے دنوں کے اعتبار سے 78 ارب ڈالر کی پروڈکٹس تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 50% ہی ایفیشنسی ریٹ لے لیں تب بھی سالانہ 39 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ متوقع ہے۔ بغیر کسی منافع بخش کام کے بیکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، اور ملکی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی، جبکہ ان سے کام لینے اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بیکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ گلی گلی موجود لنگر خانے، عیدی، سیلانی اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت کھانے کی فراہمی صرف حرام پیدا کر رہی ہے، اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ یہ ادارے ریڈی میڈ کاسمیٹکس، ویلڈنگ ڈیزائن، کاشتکاری اور بے شمار ذرائع میں اس مین پاور کو استعمال کریں اور ان ملازمین کو اجرت کے ساتھ ساتھ کھانا بھی فراہم کر دیں۔ بنگلہ دیش ماڈل اس کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس بھیک، مزارات کے چڑھاوے اور غیر مستحقین کو دیے جانے والے صدقات سے اگر کسی کو کوئی بھی فائدہ حاصل ہوا ہو اور اللہ کے وعدے کے مطابق 1 کا 10 فوری ملا ہو تو وہ بے شک اپنا عمل جاری رکھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی ان غیر مستحقین کو دیے جانے کا بدلہ نہیں دے گا، کیونکہ سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بیچ کر کلہاڑی خرید کے دی تھی، امداد نہیں کی تھی۔ اب اگر آپ اسی مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی ان بیکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے 100 سال اور ذلت میں گزار لیں، لیکن اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کے لیے پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تمام بیکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجیے اور مفت کھلانے کے تمام عوامل کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ اول تو اس کے خلاف بے شمار فتوے ملیں گے، مزارات والے آپ کو گستاخ و منکر کہیں گے، سخت عذاب سے بھی ڈرائیں گے، اور بھی بہت کچھ متوقع ہے، لیکن 5 سال بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ بنگلہ دیش نے جس دن بیکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذخائر تھے۔ کیا ہم اچھی بات اور مستند کام کی تقلید نہیں کر سکتے؟ اب اپنے بچوں کے لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔